خانوادہ بندہ نواز، جانشین حضرت سجادہ نشین حضرت فضیلت مآب الحافظ سید شاہ علی الحسینی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی پرو چانسلر سے خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی سے بتمام ادب درخواست کرتا ہوں کہ وہ خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم مولانا پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب، معزز حاضرین سیمینار، السلام علیکم۔ میں عموماً تھوڑی تیاری کر کے آتا ہوں کچھ آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے، لیکن اس کی مصروفیت کی وجہ سے مجھے اس کا موقع نہیں ملا۔ میں صرف چند باتیں یہ عرض کروں گا کہ تصوف کی بنیاد جو ہے آداب ہے۔ اگر آپ اس کو گہرائی سے پڑھیں گے تو سب سے پہلے کسی بھی سالک کو طریقت میں شامل ہونے سے پہلے اس کو آداب و اخلاق کی تربیت دی جاتی۔ آداب و اخلاق اگر نہ ہوں تو پیر اس کو یہ تربیت اپنی خانقاہ پر کئی سال تک بھی دینے کے ایسے مثال ہم دیکھ چکے ہیں۔ بزرگ اولیاء اللہ، جیسے کہ ہم اگر حضرت خواجہ بندہ نواز کی بات کریں تو آپ مرید کرنے سے پہلے 10 سال تربیت کرتے ہیں۔ تو مرید ہونا ہی بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ پہلے اس قابل ہونے کی ضرورت ہے۔ شریعت پر عمل کرنا، پیر سب سے پہلے یہ دیکھتے کہ یہ کیا 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کیا روزے رکھتا ہے، کیونکہ شروعات تو اسی سے ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اگر شریعت ہی نہ ہو تو طریقت میں شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے مجاہدات کرنے پڑتے ہیں اپنے آپ کو، اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے، تو اگر اس کی مثال میں دوں تو اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں یا اپنے والدین کو چاہتے ہیں تو آپ ان کی ہر بات سنتے ہیں۔ وہ کہنے سے پہلے آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے یا ان سے قربت حاصل کرنی ہے تو ان کے لیے، اللہ کے لیے آپ کو ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جس سے اللہ سے آپ کو قربت حاصل ہو۔ یعنی اس میں مراقبات ہیں، اس میں ذکر ہے، ایسے بہت سارے مجاہدات ہیں۔ یہ سارے اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں کہی ہیں، اپنی ملفوظات میں سب جگہ آپ کو ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے بات یاد آئی ہے کشف المحجوب کی،
جو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس کتاب میں، کہ اس میں ایک بحث نظر آئی مجھے جو آپ نے تحقیق کی ہے، کہ رات میں جاگ کر عبادت کرنا بہتر ہے یا سو جانا بہتر ہے؟ تو بہت سارے اولیاء اللہ کا یہ ماننا ہے کہ رات میں جاگ کر عبادت کرنا بہتر ہے، لیکن بہت سارے اولیاء اللہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ رات میں سو جانا اور باقی کا وقت جب آپ کی بیداری ہوتی ہے جو اس میں عبادت کرنا۔ لیکن حضرت حجویری آخر میں لکھتے ہیں سرکار کی طرف منسوب ہو کر کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ ایسا کرنا چاہیے کہ اگر تم کو نیند آ جائے تو سو جانا چاہیے۔ پھر حضرت حجویری اس میں یہ فرماتے ہیں وضاحت کرتے ہوئے کہ یہ کیوں فرمایا گیا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ تو نیند جب آپ کو آتی ہے شدت کی تو سو جانے کا حکم اسی واسطے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں رات میں تو اس کی تیاری کرنا پڑتا ہے۔ جیسے حضرت خواجہ بندہ نواز بڑی سختی سے یہ آپ نے خاتمہ شریف میں فرمایا کہ اگر دوپہر میں تھوڑی دیر تم نہ سوتے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم نے ارادہ کیا کہ رات میں عبادت نہ کرنا ہے۔ تو اس کی تیاری بتائی گئی ہے کہ آپ اگر رات میں عبادت کرنا چاہتے ہیں تو دوپہر میں تھوڑی دیر ہی صحیح سونا ضروری ہے تاکہ آپ رات میں جاگیں اور آپ کو نیند نہ آئے، کیونکہ اگر نیند آ گئی تو پھر اسے بھی قبول کرنے کا حکم ہے۔ تو جو بھی چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اسے قبول کرنا چاہیے۔ تو میں اسی کے ساتھ یہ چند باتوں کے ساتھ میں اور وقت نہ لوں گا۔ مہمان مقالہ نگار مصطفیٰ شریف صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں کہ انہوں نے دعوت کو قبول کیا۔ اور اس سال ایک تبدیلی یہ آئی ہے سیمینار میں کہ حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ نے سوچا اس بات کو کہ چونکہ لوگ بہت ہوتے ہیں اور سوال ان کے پاس بہت ہیں، تو مقالے کے بعد کچھ وقت ان کو دیا جائے تاکہ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے مہمان اس کا جواب انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے، تاکہ جو سوالات ہیں جس کے جوابات جس کے پاس نہیں ہیں ان کو اس کا خلاصہ مل جائے۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں جتنے لوگ عرس شریف میں آئے ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے، اور جو اس سیمینار میں موجود ہیں۔ میں ساتھ ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہم سب کے مشکلات کو دور فرمائیں، ہم میں جو بیمار ہے حضرت خواجہ بندہ نواز کے صدقے طفیل میں ان سب کو شفا عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔